اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 128، غزوہ فتح مکہ پارٹ 2۔ بات چل رہی ہے غزوہ فتح مکہ کی کہ کیسے صلح حدیبیہ کا معاہدہ قریش کی طرف سے ٹوٹ گیا، یعنی 10 سال کا وعدہ 2 ہی سال میں ٹوٹ گیا۔ لیکن صلح کا جو تھوڑا موڑا پیریڈ ملا، اس میں مسلمانوں نے خوب دعوت و تبلیغ کی، اس سے اسلام کو کافی طاقت ملی۔ ہزاروں لوگ کفر چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گئے، کفر کی گنتی کم ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کی راہیں آسان ہوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ٹارگٹ تھا خانہ کعبہ کو فتح کرنا۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف سے معاہدہ توڑنے کا فائدہ اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی صلح کی دوبارہ پیشکش کو نظر انداز کر دیا کہ قدرت موقع دے رہی ہے تو کیوں اب کفر کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجی بنائی کہ اچانک بہت ہی رازدارانہ طریقے سے مکہ میں صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ داخل ہو جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ لوگ خبر پا کر جنگ کی تیاریاں کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اچانک آپ سرپرائز کا ایلیمنٹ استعمال کرتے ہوئے اچانک دشمنوں کو جا پکڑیں، تاکہ بغیر خون خرابہ کے مکہ فتح ہو جائے اور اسلام کے جھنڈے تلے آ جائے، اور اتنی بڑی جماعت کو دیکھ کر لوگوں پر رعب طاری ہو جائے اور وہ جنگ کے لیے سوچ بھی نہ پائیں۔ اس طرح خانہ کعبہ کی حرمت برقرار رہے گی اور اس کی سینکٹیٹی پر بٹا نہیں لگے گا۔ 10 رمضان 8 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کا رخ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک دے۔ جیسے ہی اسلامی لشکر نے مدینہ چھوڑا اور ایک جگہ پڑی جوفہ، تو دیکھا کہ عباس رضی اللہ عنہ اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ ہجرت کا 8واں سال ہے اور عباس رضی اللہ عنہ اب ہجرت کر کے آ رہے ہیں، اب اسلام قبول کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، بتایا ہم آپ کی طرف آ رہے تھے۔ پھر وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے سفر میں شامل ہو گئے۔ پھر اسلامی لشکر آگے بڑھا، ابوا کا مقام آیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کی قبر ہے۔ تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 کزنز ملے، ایک پھوپھی کا بیٹا اور ایک چچا کا بیٹا۔ یہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے مکے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان دونوں سے بہت زیادہ دکھا ہوا تھا، جبکہ یہ دونوں مدینہ ہی جا رہے تھے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے اور اسلام قبول کرنے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جو کہ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ رشتہ دار ہی آپ کے یہاں جگہ نہ پائیں اور ہر آدمی کو معافی ملتی رہے۔ ہم سوچیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا دکھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سے کہا کہ جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرو۔ پھر وہ آئے، انہوں نے التجا کی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تمہیں بخش دے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ پھر قافلہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ مکہ کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اس جگہ کا نام تھا مر الزہران۔ یہاں سے مکہ کوئی 4-5 کلومیٹر ہی کے فاصلے پر تھا، وادیوں سے دکھتا تھا۔ یہیں اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈال دیا۔ 10,000 کا اسلامی لشکر اس جگہ پر ٹھہر گیا۔ 10 رمضان 8 ہجری 10,000 صحابہ۔ دیکھیں جنگ بدر بھی رمضان میں ہوئی اور فتح مکہ بھی رمضان میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہر کوئی اپنا الگ الگ چولہا جلائے، یعنی 10,000 لوگوں کا چولہا جلے۔ تو سارے لوگوں نے اپنے اپنے چولہے جلائے۔ اب رات کی تاریکی میں آگ نظر آ رہی ہے، آدمی نظر نہیں آ رہا۔ ادھر مکہ میں ابو سفیان نے جب آ کر بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری صلح کا کوئی جواب نہیں دیا، تو عوام الناس تو زیادہ پریشان نہیں ہوئے، لیکن سردار لیول کے لوگ بہت ڈر رہے تھے کہ کہیں اٹیک نہ کر دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ۔ خاص طور سے ابو سفیان، اس کی تو نیند ہی اڑی ہوئی تھی کہ صلح نہیں کی تو کہیں جنگ نہ کریں، آج نہیں تو کل پہنچیں گے۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 10 رمضان کو نکلے ہیں اور مر الزہران پہنچتے پہنچتے 7-8 دن لگ گئے، یعنی 17 یا 18 رمضان کو مر الزہران تک پہنچے ہیں۔ ابو سفیان کو ڈر تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں اٹیک نہ کر دیں، رات میں اٹیک نہ کر دیں، تو اس کے دماغ میں آیا کہ ذرا شہر سے باہر نکل کر دیکھوں، اگر اسلامی لشکر آ رہا ہوگا تو دور سے دکھ جائے گا۔ تو ابو سفیان نے اپنے 2 دوستوں کو ساتھ لیا، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ، اور کہا چلو ایسے ہی آبادی کے باہر سے ذرا ٹہل کر آتے ہیں۔ تو جب وہ مکہ کے بارڈر پر آئے تو مر الزہران کے سائیڈ میں ان کو اجالا ہی اجالا نظر آیا۔ دیکھ کر تو ان کی حالت ہی خراب ہو گئی، اندازہ لگانے لگے کہ کون ہیں یہ لوگ، کہاں سے آئے ہیں، کتنے لوگ ہیں، یہ تو لاکھوں کا مجمع لگ رہا ہے۔ ادھر عباس رضی اللہ عنہ خچر لے کر مر الزہران سے آگے بڑھے کہ شاید پاس پڑوس میں کوئی چرواہا مل جائے تو اس سے کہہ دیں کہ جاؤ مکہ میں اعلان کروا دو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی فوج لے کر مر الزہران تک آ گئے، اگر کسی کو معافی مانگنی ہے، امن اور امان چاہیے تو ابھی آ جائے، ورنہ جنگ شروع ہو گئی تو معافی نہیں ملے گی۔ اس کے لیے پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنا خچر دے دیجئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار ہو کر نکلے تھے۔ آگے نکلے، اندھیرا تھا، رات تھی، تھوڑی دور بڑھے تو کچھ لوگوں کی آواز سنائی دی، رک گئے تو وہ آواز ابو سفیان اور اس کے دونوں دوستوں کی تھی۔ ابو سفیان کہہ رہا تھا اتنی بڑی فوج کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ تو سوچ ہی نہیں پا رہا تھا کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت کیسے ہو سکتی ہے، ابھی تو صلح حدیبیہ میں صرف 1400 لوگ تھے 2 سال پہلے، اتنی بڑی جماعت اب کیسے ہو سکتی ہے؟ 10,000 چولہا دیکھ کر وہ تو لاکھوں کا مجمع سمجھ رہا تھا۔ تو بدیل بن ورقہ نے کہا کہ لگ رہا ہے یہ خزاع قبیلے کے لوگ ہیں۔ ابو سفیان نے کہا نہیں خزاع قبیلے کے لوگ اتنے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابو سفیان اور عباس رضی اللہ عنہ جو تھی ان کی بچپن کی دوستی تھی، تو یہ آواز پہچان گئے، بولے ابو حنظلہ، یعنی سفیان جو تھے، ابو سفیان کی بیٹی کا نام حنظلہ تھا تو اسی پہ ابو حنظلہ۔ تو اس نے کہا، انہوں نے کہا، ابو سفیان نے کہا ابو الفضل، یعنی ان کی جو کنیت تھی ابو الفضل تھی، کہ ابو الفضل، ارے کیسے، کہاں، تب پوچھنے لگے۔ تو ابو سفیان نے کہا عباس یہ فوج کیسی ہے، کس کی ہے؟ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تمہاری مت ماری جائے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج ہے، مکہ پر چڑھائی کا ارادہ ہے۔ ابو سفیان نے کہا اب کیا ہوگا؟ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اب کچھ نہیں ہو سکتا سوائے ایک راستے کے، میرے خچر پر بیٹھو اور چلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور معافی مانگ لو، میں بھی درخواست کر لوں گا، ورنہ کل تک تو سب کے سب مارے جاؤ گے۔ تو ابو سفیان کئی راتوں سے خوف کے عالم میں تو تھا ہی، فوراً خچر پر بیٹھ گیا اور باقی دونوں دوست بھاگ گئے مکہ کی طرف۔ ابو سفیان نے چادر سے اپنے آپ کو کور کیا، منہ ڈھک وک لیا لپیٹ کر، عباس رضی اللہ عنہ کے خچر کے پیچھے بیٹھ گئے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ دونوں لوگ نکلے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔